اب یہ ہے کہ سندھ کی جب ہم بات کر ہی رہے ہیں تو بہت سارے چیلنجز ظاہر ہے ہر حکومت کو ہوتے ہیں، اور جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو اب کیا پیپلز پارٹی کرے گی نئی حکومت بنانے کے بعد؟ تیسری ٹرم ہے، ان کی مسلسل بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل انعام میمن ہمارے ساتھ ہیں. شرجیل صاحب تھینک یو سو مچ. مراد علی شاہ صاحب خود فرما رہے ہیں کہ اب ہمیں واقعتاً خدمت کرنی پڑے گی سندھ کی. تو پہلے 2 سال کیا پیپلز پارٹی نے خدمت نہیں کی، اب کیا مختلف ہوگا اور کیا چیلنجز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ جی، شکریہ. پہلے تو میں کلیئر کر دوں جی کہ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ اب ہمیں پہلے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پہلے سے زیادہ اور خدمت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت عوام نے مینڈیٹ پہلے سے زیادہ دیا ہے. اور عوام نے مینڈیٹ اس لیے پہلے سے زیادہ دیا ہے کہ پچھلے 15 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے خدمت کی ہے. اور اس خدمت میں میں بالکل نہیں کرتا ہوں کہتے ہوئے کہ سب سے جو ٹاپ سیکٹر رہا ہے وہ ہیلتھ سیکٹر رہا ہے، جس میں الحمدللہ سندھ میں پاکستان کی بہترین ہاسپٹلس بنائی گئی ہیں. اور ان ہاسپٹلس میں نہ صرف سندھ کے لوگ، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں علاج کروانے کے لیے. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی ہاں کچھ سیکٹر جو ہیں وہ رہے ہوئے ہیں. لیٹس سپوز انہوں نے کہا کہ کچے میں جو ڈاکوؤں کا ایشو ہے وہ، یا اسٹریٹ کرائم کا، اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. پانی کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں ایڈریس کرنا ہے، وچ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیف منسٹر سندھ کی اناؤنسمنٹ کی تھی تو اس وقت انہوں نے ایک اسپیچ کی تھی، اور اس اسمال اسپیچ میں انہوں نے بات بہت کلیئر کہی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹاپ پرائرٹی ہوگی پینے کا پانی، چاہے وہ شہری علاقوں میں ہو یا دیہی علاقوں میں ہو. اس کے ساتھ جہاں آپ نے اپوزیشن کی بات کی، اپوزیشن بڑے پیشن سے سنا، اس پہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں اسمبلی میں یا اسمبلی میں نہیں بھی موجود ہے، ان سب سے آپ بات چیت کریں، سب کو انگیج کریں اور ان سب کو ساتھ لے کر چلیں. مقصد یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن میں بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو نعرہ دیا تھا وہ تھا چنو نئی سوچ کو، اور نفرتوں کی سیاست کو ختم کریں، انتقام کی سیاست کو ختم کریں، دشمنی کی سیاست کو ختم کریں، اور مطلب وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہے تھے. تو اس کو ہم صرف الیکشن کے نعرے تک نہیں رکھنا چاہتے، اب وہ چیز جو کہ ہم نے کہی ہے اس پہ ہم عمل کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہمارا یہی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں، جو بھی پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ اسمبلی میں ہیں یا نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر جائیں، جس سے ہم اس پورے ملک کو ایک بحرانوں سے نکالیں. یہ ملک مزید اب متحمل نہیں ہو سکتا کہ سارا دن لڑائی ہو، جھگڑا ہو، گالم گلوچ ہو، ایک دوسرے پہ تنقیدیں ہو. ٹھیک، جب الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں آپ تنقید بھی کرتے ہیں، ایک الیکشن میں آپ اگر اپنا آپ پروگرام ساتھ بھی لے لیتے کے ہیں. چلنا چاہ رہے ہیں تو کیا ایم کیو ایم کو بھی ساتھ ملانے کا سوچا ہے؟ کیا ان کو وزارتیں دیں گے سندھ میں؟ کیونکہ وفاق میں تو وہ خود سے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں وزارتیں چاہیے جی، لینی مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہ ساتھ ملانے کا سلسلہ سندھ میں بھی جاری رہے گا؟ دیکھیں جی، جب وہ مرحلہ آئے گا تو اس مرحلے پہ بات چیت ہر ایک سے ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ منع نہیں ہے، نہ ہی کسی سے ہم نے کوئی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں کہ جی کس جماعت سے بات کرنی ہے، کس جماعت سے بات نہیں کرنی. ہم نے اس طرح کی کوئی لائن ڈرا نہیں کی. ہم چاہتے ہیں کہ سب کو افہام و تفہیم کے ساتھ لے کر چلیں، اور وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جی اس ملک میں اب جو ہے استحکام ہونا چاہیے. اس ملک نے آلریڈی اس پوری چیزوں سے بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ سفر کیا ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات کی جا رہی ہے، جیسے پاکستان کے جو ہیں وہ لونز جو آئی ایم ایف کے وہ روک دی جائے. اور خدا نہ خاصا خیر یہ لون تو اس سے نہیں رکتے، لیکن خدا نہ خاصا اس طرح کی کوئی چیز جو ایک پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے یہ اگر ہونا شروع ہو گیا تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا حشر ہوگا، اور مطلب پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا حشر ہوگا. پاکستان کی معیشت کس دباؤ میں آئے گی، لوگوں کی سیلریز بند ہو جائیں گی، آپ کے ہاسپٹلز میں دوائیں نہیں آ سکیں گی. آپ کے لیے ایک برا خدا نہ خاصا ہوگا، لیکن گورنمنٹ یہ نہیں ہونے دے گی ڈیفینیٹلی. لیکن وہ سوچ ہمیں ختم کرنی ہے. سوچ میں لوگوں کو ختم نہیں کرنا، ان لوگوں کی اس سوچ کو تبدیل کرنا ہے. میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ اگر کوئی شخص بیوقوفی کی بات کر رہا ہے تو اس کو کوئی سزا ملنی چاہیے، نہیں، اس کو سمجھانا چاہیے. بالکل، اور یہی آپ لوگ اس کے ساتھ بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ. شرجیل صاحب موجود تھے.